فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا إلا من تاب وآمن وعمل صالحا فأولئك يدخلون الجنة ولا يظلمون شيئا جنات عدن التي وعد الرحمن عباده بالغيب إنه كان وعده مأتيا. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے. فخلف پھر جانشین ہوئے، من بعدہم ان کے بعد، خلف چند ناخلف، اضاعوا ضائع کر دی جنہوں نے، صلاۃ نماز، واتبعوا اور پیروی کی، شہواتی خواہشات نفس کی، فسوف پس ان قریب، یلقون انہیں ملے گی، غیہ گمراہی، الا مگر، من تابا جس نے توبہ کی، وآمن اور ایمان لایا، وعمل اور عمل کیے، صالحا نیک، فاولئک پس یہی لوگ، یدخلون داخل ہوں گے، جنت میں، بہشت میں، ولا یظلمون اور نہیں ان کا نقصان کیا جائے گا، شیئا ذرہ برابر یا کچھ بھی، جناتی باغ، عدن ہمیشگی کے، التی وہ جو، وعدہ کیا، رحمان نے، عبادہ اپنے بندوں سے، بالغیب پوشیدہ یا غائبانہ، انہو بے شک وہ، کانا ہے، وعدہ وعدہ اس کا، مأتیہ ضرور آنے والا. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا بے حد شکر احسان ہے کہ ہم سورہ مریم کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین سمجھ عطا فرمائے اور بہترین عمل کرنے والوں میں شامل فرمائے، آمین ثم آمین. اس صورت میں ہم نے جو شروع سے پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے چنے ہوئے برگزیدہ بندوں کا تذکرہ فرمایا، اور پھر اس کے بعد ان کی اولادوں کا، اور اس کے بعد آنے والے لوگوں کا، اور بار بار نبی اور پھر ان کی اولاد حضرت زکریا علیہ السلام سے شروع ہوا، پھر یحییٰ علیہ السلام، پھر حضرت مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ، پھر ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کیا گیا، پھر موسیٰ علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد میں ہارون علیہ السلام کا بھی تذکرہ ہوا، پھر اسماعیل علیہ السلام کی بات ہوئی، پھر ادریس علیہ السلام کا ذکر آیا، اور اس کے بعد اجتماعی طور پر چنے ہوئے لوگوں کا تذکرہ کیا اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ نے ان کو ہدایت دی تھی اور ان کو چنا تھا، اور ان کا طرز عمل بتایا کہ وہ کیسے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والے، گڑ گڑانے والے، زاری کرنے والے، اور اللہ ہی سے ہر چیز کو طلب کرنے والے. وہ ہر حال میں اللہ ہی کی طرف رجوع کرتے تھے اور اللہ ہی کے آگے بندگی بجا لاتے تھے، اور ان کا بتایا گیا کہ وہ سجدے میں گر پڑتے تھے اللہ کی آیات کو سن کر، یعنی عاجزی اور خشوع ان میں بہت زیادہ تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. اب یہاں پر اس کے بعد میں کچھ
نالائق جانشینوں کا تذکرہ اور ان کا طرز عمل بتایا گیا ہے آئندہ آیات میں جو اب ہم پڑھیں گے۔ تو ہم نے دیکھا پہلے انبیاء اکرام اور ان کی سعادت مند اولادوں کا اور ان کے گروہ کا تذکرہ تھا، جو اللہ کے احکام اور حدود کو قائم رکھنے والے، فرائض کو ادا کرنے والے، ممنوعات سے بچنے والے۔ پھر ان کے بعد ان کے جو جانشین آئے وہ اپنے بزرگوں سے بالکل اپوزٹ، ان کی نالائقی کا یہ عالم تھا کہ نماز ہی کو ضائع کر بیٹھے۔ پھر جب دین کا ستون، اس کی روح اور بہترین عمل ہی کھو دیا تو دوسرے پھر عملوں کا کیا کہنا، یعنی تمام فرائض اور واجبات کو ترک کر دیا اور خواہشوں اور دنیا کی لذتوں کے پیچھے لگ گئے، دنیاوی زندگی پر مگن ہو گئے اور پورے مطمئن ہو کر بیٹھ گئے، تو عنقریب وہ نقصان سے دوچار ہوں گے، یعنی نقصان اٹھائیں گے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا۔ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے لگ گئے۔ ناخلف لوگوں کی دو نشانیاں بتائی گئی ہیں، جو نماز کو ضائع کرنا اور خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ تو نماز وہ چیز ہے جو انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم رکھتی ہے، وہ اس کو یاد دلاتی رہتی ہے کہ تم بندے ہو، اور جب یہ تعلق ختم ہو جاتا ہے تو انسان پھر منمانی شروع کر دیتا ہے۔ نماز کا ترک کرنا کبیرہ گناہوں میں سے ہے، یعنی ضائع کرنے کا مطلب اس میں یہ بھی ہے کہ نماز کا وقت بے وقت سستی اور کاہلی سے ادا کرنا، اور یا بالکل چھوڑ دینا، دونوں باتیں مراد ہو سکتی ہیں، کیونکہ نماز کا ترک کرنا کفر تک لے جاتا ہے انسان کو، اور بے وقت یا کاہلی سے پڑھنے سے، سستی سے پڑھنے والے کو منافق کہا گیا ہے، اور دونوں یہی قریب اس کے معنی ہیں، یعنی انہوں نے نماز پڑھنا ہی چھوڑ دیا، یا پھر نماز کو غفلت اور بے پرواہی نماز سے برتنے لگے۔ تو ہر امت کے زوال کا پہلا قدم یہ ہوتا ہے کہ نماز کو چھوڑنا یا سستی کرنا۔ تو نماز وہ اولین رابطہ ہے جو مومن کا اللہ تعالیٰ سے دن رات جوڑے رکھتا ہے، اور وہ نماز جو ہے وہ اس محور سے اس کو ہٹنے نہیں دیتی ہے۔ یہ بندھن جب ٹوٹتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ سے دور ہوتا چلا جاتا ہے۔ جب یہ عملی تعلق ختم ہوتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ سے پھر اس کا کوئی رابطہ اور تعلق نہیں رہتا، سب کٹ جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر یہ بات فرمائی ہے کہ پچھلے تمام انبیاء کی امتوں کا بگاڑ نماز کو ضائع کرنے سے شروع ہوا۔ پھر جب انسان نماز کو چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ تعلق میں جب کمی پیدا ہو جاتی ہے یا برقرار نہیں رہتا، تو پھر اس کا نتیجہ لازمی طور پر کیا نکلتا ہے کہ وہ اللہ کی یاد سے غافل ہونے لگتا ہے، اور پھر جس طریقے سے یہ غفلت بڑھتی جاتی ہے پھر وہ خواہشات نفس کی بندگی کرنے لگتا ہے، یہاں تک کہ اس کے اخلاق اور معاملات اور تمام زندگی سے احکام الہی کے بجائے منمانے طریقے آ جاتے ہیں۔ اور نمازیں ضائع ہی اسی لیے ہوتی ہیں کہ انسان خواہشات کی یا خواہشات نفس کی پیروی میں لگ جاتا ہے اور اللہ سے دوری اور دنیا میں مگن ہو جاتا ہے۔ اب ہم تھوڑا سا یہ دیکھتے ہیں کہ نماز کو ضائع کرنے میں کیا کیا آتا ہے، یا نماز کا ضائع کرنا کیا ہے۔ نماز کو پڑھنا ہی نہیں، یا پھر وقت پر نہیں پڑھنا، یا بغیر عذر کے نمازوں کو جمع کرنا، یعنی قضا کر کے پھر دو نمازیں ملا کر پڑھنا، اور نماز کے فرائض اور واجبات کو ادا نہ کرنا، یعنی صحیح طریقے سے نہیں پڑھنا، جلدی پڑھنا، اور لباس کا ساتر نہ ہونا، بلکہ اس طریقے کے لباسوں میں نماز پڑھی جا رہی ہے۔ آج اگر ہم دیکھیں کہ بے لباسی کا گمان ہوتا ہے، اور نماز کا جو جلدی پڑھنے میں آتا ہے، اس کے بارے میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین چوری نماز کی چوری ہے، وہ یہ کہ سجدے اور رکوع کو پوری طریقے سے ادا نہ کرنا، انتہائی جلدی کے ساتھ نماز پڑھنا، یعنی ہر ایک کا حق دیتے ہوئے ٹھیک طریقے سے نماز کو ادا کرنا۔ اور پھر جب یہ نماز کو جلدی پڑھا جا رہا ہوتا ہے تو وہ بھی تو خواہشات کی پیروی ہوتی ہے، کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں
جن کو کرنا ہوتا ہے جلدی جلدی نماز پڑھ کر. بہت سے کام ہوتے ہیں جو کرنے ہوتے ہیں، جیسے کہ کھانا بنانا ہے یا کھانا ہے، یا گرمی بہت زیادہ ہو رہی ہے، سردی بہت زیادہ ہو رہی ہے. بہت سارے لوگ تو یہ بھی بہانہ کرتے ہیں کہ ہم اتنی دیر چپ نہیں رہ سکتے، جلدی جلدی پڑھ کے تاکہ ہم باتیں کر سکیں. اور پھر کوئی مہمان آیا ہوا ہے، یا پھر کہیں جانا ہے سیر و تفریح کے لیے، یا پھر کوئی ٹی وی جو پروگرام چل رہے ہوتے ہیں وہ آنے والے ہیں، کوئی ڈرامہ سیریل ہے یا کوئی اور چیزیں ہیں جن کو دیکھنے کے لیے بس جلدی جلدی نماز پڑھ کے اور پھر فارغ ہو کر پھر وہ کام کرنا ہے. پھر یا نیند آ رہی ہوتی ہے، سونا ہے، اس لیے جلدی سے نماز پڑھ لیں. یا پھر کھیل وغیرہ جو چل رہے ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں میچز جو چل رہے ہوتے ہیں، تو وہ نماز بھی کبھی کبھی اس میں رہ جاتی ہے، اور کبھی جو پڑھنے والے ہوتے ہیں وہ جلدی سے پڑھ کر تاکہ پھر ہم پورا دیکھ سکیں بیٹھ کر. تو ہم آج دیکھ رہے ہیں کہ اسی طرح سے تو نہیں ہو رہا، بالکل سیم ایسا ہی کام ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نماز کو ضائع کرنے میں آتی ہیں. تو کتنا افسوس اور دکھ اور پریشانی کی بات ہے کہ اگر انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، اس کے بعد میں بھی اگر وہ نماز قبول نہ ہوئی اور اس کو رد کر دیا گیا، تو پھر محنت بھی کی اور پھر اس کے بعد قبول بھی نہیں ہوئی، تو پھر انسان کو اس کا کیا فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے. ابن ابی حاتم کی ایک روایت میں ملتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ناخلف لوگ 60 سال کے بعد ہوں گے، آپ کے زمانے کے بعد آئیں گے، جو نمازوں کو ضائع کریں گے. آپ کے زمانے میں تو ایسا کوئی نماز کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ مسلمان ہو اور نماز نہ پڑھے، کیونکہ یہ فرض ہے. تو شہوت رانیوں میں لگ جائیں گے، قیامت کے دن خمیازہ بھگتیں گے. پھر ان کے بعد ایسے نالائق لوگ آئیں گے جو قرآن کی تلاوت تو کریں گے لیکن قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا، دل میں محسوس نہیں کریں گے، سمجھے بغیر. ہم دیکھتے ہیں پڑھنے سے یہی حال ہوتا ہے نا انسان کا، کیونکہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ کیا کہا جا رہا ہے. تو پھر دل پر اثر کہاں سے ہوگا، دل کو ٹچ کہاں سے کرے گا. پھر فرمایا گیا کہ یاد رکھو قاری 3 قسم کے ہوتے ہیں، نمبر 1 مومن، نمبر 2 منافق، اور نمبر 3 فاجر. ہم تو دیکھیں کبھی سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ قرآن پڑھنے والا بھی منافق ہو سکتا ہے یا وہ فاجر ہو سکتا ہے. تو یہاں پر ہمیں بتا دیا گیا کہ قرآن پڑھنے والے بھی ان 3 طرح کے ہوں گے. مومن جو اس کو پڑھے گا، سمجھے گا، اس کے اوپر عمل کرے گا، غور و فکر کرے گا، تدبر کرے گا، وہ تو ایمان والا ہوگا نا. اور دوسرا جو منافق ہے اس کے بارے میں بتایا کہ پڑھیں گے قرآن مگر کریں گے کچھ اور ہی، پڑھیں گے مگر سمجھیں گے نہیں، تو ان کا عمل کچھ اور ہوگا. جب کوئی چیز انسان کی سمجھ میں نہیں آتی تو پھر وہ اس پر عمل بھی نہیں کر سکتا نا. اور پھر تیسرا بتایا فاجر، یعنی قرآن کی صریح خلاف ورزی کرنے والے نافرمان لوگ ہوں گے وہ. اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے اور ہمیں پہلے والے درجے میں یعنی جو مومن ہیں ان میں شمار فرمائے. آمین ثم آمین. تو اپنی نمازوں کا جائزہ لیتے رہنا ہے کہ کیسی نمازیں پڑھ رہے ہیں، یہ قبول اللہ تعالیٰ قبول کر لے، ان کو اس درجے پر پہنچیں. اور نماز میں بلا وجہ تاخیر بھی ضائع کرنا ہوتی ہے. صحابہ کرام نمازوں کو ضائع ہوتے ہوئے دیکھ کر روتے تھے، اور پھر یہ کہ نماز کو ضائع کرنا پورے دین کو ضائع کر دینا ہے. ایک دفعہ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، انہوں نے ایک شخص کو دیکھا کہ وہ جلدی جلدی نماز پڑھ رہا تھا. سکون، اطمینان اور خشوع اس کی نماز میں نظر نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے پوچھا کہ تم کتنے عرصے سے اس طرح نماز پڑھ رہے ہو؟ اس نے کہا کہ 40 سال سے میں اسی طرح سے نماز پڑھ رہا ہوں. حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ تو نے کوئی نماز ہی نہیں پڑھی. اگر تم اسی طرح کی نماز پڑھتے ہوئے مرتے تو تم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے خلاف کرتے ہوئے مرتے. یعنی یہ جلدی جلدی کی جو نماز ہے اس کا یہ انجام بتایا گیا کہ تم جو نماز پڑھ رہے ہو اتنے سالوں سے، تو یہ نماز پڑھنا نہ پڑھنا برابر ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں خشوع والی نمازیں، سکون اور اطمینان سے پڑھنے والی نمازوں کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو صحیح کر کے قبول فرما لے، اور جو غلطی اور کمی ہو گئی ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرما دے. امام طبرانی نے ایک حدیث اپنی کتاب میں نقل کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان خشوع اور خضوع کے ساتھ میں نماز پڑھتا ہے، وقت پر، پابندی کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ،
تمام فرائض اور واجبات کو ادا کرتے ہوئے تو یہ نماز اٹھ کر آسمان کی طرف جاتی ہے اور وہاں قبولیت کا درجہ پا لیتی ہے، اور یہ نمازی کے لیے دعا کرتی ہے کہ اللہ تیری حفاظت فرمائے جس طرح تو نے میری حفاظت کی۔ اور یہی نماز جب بغیر خشوع کے ٹال کر جلدی بغیر فرائض اور واجبات کو ادا کیے ہوئے پڑھی جاتی ہے تو رد کر دی جاتی ہے، اور یہ نماز اس کے لیے، پڑھنے والے کے لیے بد دعا کرتی ہے اور کہتی ہے اللہ تجھے برباد کرے یا تیرا ستیہ ناش کرے جس طرح کہ تو نے میرا کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایسی نمازوں سے محفوظ رکھے، اور جان بوجھ کر نماز کا ترک کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ اور نماز کے بارے میں ہمیں یہ بھی حدیث ملتی ہے کہ ایک مسلمان اور کافر کے درمیان جو فرق ہے وہ نماز کا ترک کر دینا ہے، یعنی اگر نماز ترک کر دی تو وہ کافر ہو جاتا ہے اور نماز پڑھنے سے وہ پھر مسلمان کہلاتا ہے۔ تو آج کل ہم دیکھ رہے ہیں کہ کتنی چیزیں انسانوں کی بنائی ہوئی انسانوں کے ہاتھوں میں ہیں، اور وہ کس طریقے سے انسانوں کو نماز سے غافل کر دیتی ہیں۔ ٹی وی وغیرہ دیکھ لیں، موویز دیکھ لیں، انٹرنیٹ گیمز ہیں، کہاں سے کہاں بیٹھ کر انسان چلا جاتا ہے، اور پھر اسے نماز کا ہوش ہی نہیں رہتا کہ نماز پڑھنی بھی ہے، اور پھر جب پڑھتا ہے اٹھ کر تو وہ ٹال کر نماز پڑھنے میں آتی ہے نا، اس وقت پر جس وقت اس کو کہا گیا اس وقت تو وہ اٹھا نہیں۔ اور مردوں کے لیے تو باجماعت نماز ان کے اوپر فرض ہے۔ تو فرمایا کہ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا، ان قریب ان کو غیہ میں ڈالا جائے گا، یعنی غیہ کے معنی بربادی کے بھی ہیں، گمراہی کے بھی ہیں، اور اس کا معنی ایک جہنم کی ایک خاص وادی بھی کیا گیا ہے جس میں کہ یہ لوگ ڈالے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے۔ تو یہاں پر بعد میں آنے والی جو بگڑی ہوئی اولادیں تھیں، چاہے وہ نیک لوگوں کی اولاد تھیں، انبیاء کی اولاد تھیں، مگر وہ بھی جہنم میں جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے نماز کو ضائع کر دیا، انہوں نے اللہ کے احکامات کی نافرمانی کی اور دنیا میں منمانی کرتے رہے۔ غیہ کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو لوگ اس میں ڈالے جائیں گے، یعنی جو جہنم کی وادی ہے، اس میں بدکار انسان جو یعنی بدکاری پر قائم رہے ساری زندگی، وہ ڈالے جائیں گے، اور مسلسل شراب پینے والا، سود کھانے والا، والدین کا نافرمان، جھوٹی گواہی دینے والا۔ اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا کے اس دور میں جھوٹ کو سچ اور سچ کو جھوٹ کرنا کتنا بائیں ہاتھ کا کھیل بن گیا ہے۔ تو یہ جھوٹی گواہی دینے میں آئے گا، اور پھر لاسٹ کیا ہے، کسی کا بچہ شوہر کے نام لگا کر اس کے خاندان میں داخل کرنے والی عورت۔ یہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آیت کی تفسیر میں بتایا کہ یہ لوگ اس وادی میں غیہ میں ڈالے جائیں گے، یعنی ان کا انجام پھر یہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس انجام سے محفوظ رکھے، آمین ثم آمین۔ پھر فرمایا إِلَّا مَن تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَئِكَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ وَلَا يُظْلَمُونَ شَيْئًا۔ ہاں، جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور عمل نیک کیے تو ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے اور ان کا ذرا نقصان نہ کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں بھی انہی لوگوں میں شامل فرمائے۔ تو یعنی ان کی نہ حق تلفی ہوگی، نہ ان کے ساتھ زیادتی ہوگی، اور ان کا کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا ذرا بھی۔ تو یہاں پر 3 کام بتائے گئے ہیں۔ توبہ یعنی جس نے توبہ کی، نماز ضائع کرنے سے یا غلط کاموں سے یا جو زندگی میں کرتا رہا اللہ کی نافرمانی کے کام، ان سب سے توبہ کرنا ہے، پلٹنا ہے، رجوع کرنا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف، اور صحیح طور پر ایمان لانا ہے۔ ایمان والے تو ہیں، مسلمان ہیں، مگر ان کے عمل نہیں بتا رہے کہ وہ مسلمان ہیں۔ آج اگر ہم دیکھیں تو پھر توبہ بھی کرنی ہے اور صحیح ایمان بھی لانا ہے، اور پھر عمل صالح کرنے ہیں، نیک اعمال۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے خوشخبری دی ہے ان کے لیے کہ پھر جنت تمہارے لیے ہی ہے اور تمہارا ذرہ برابر بھی کوئی نقصان نہ ہوگا۔ تو نمازوں کو اچھی طرح پڑھنا، اچھے کام کرنا، اور یہ صاف اور واضح طور پر بتا دیا کہ بغیر ایمان کے، بغیر توبہ کیے، بغیر عمل صالح کے کوئی بھی جنت میں نہیں جا سکے گا، چاہے وہ انبیاء کی اولاد میں سے ہی کیوں نہ ہو۔ تو ایک طریقے سے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ نمازوں کو ضائع نہیں کرنا اور خواہشات نفس کی پیروی نہیں کرنا، سچے دل سے توبہ کر لینا، اللہ کی طرف رجوع کرنا۔
تو اللہ تعالیٰ پھر توبہ قبول کر لے گا، اس کا انجام اچھا کرے گا اور اسے نعمت والی جنتوں کا وارث بنائے گا، کیونکہ سچی توبہ تمام پہلے گناہوں کو معاف کروا دیتی ہے، اس سے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں سچی توبہ کرنے سے۔ ایک حدیث کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد انسان ایک معصوم شخص کی طرح سے ہو جاتا ہے، اور پھر اس کی نیکیوں میں، اس کے صلے میں ذرا بھی کمی نہیں کی جائے گی، اور پہلے کے گناہ جو ہیں وہ مٹا دیے جائیں گے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ وہ بندوں کی تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے اور ان کی نیکیوں کا صلہ بڑا چڑھا کر عطا فرماتا ہے۔ پھر فرمایا جنات عدن التی وعد الرحمن عبادہ بالغیب انہ کان وعدہ مأتیا، یعنی ہمیشہ کی جنت میں جس کا اللہ نے اپنے بندوں سے وعدہ کیا ہے اور جو ان کی آنکھوں سے پوشیدہ ہے، بے شک اس کا وعدہ نیکوکاروں کے سامنے آنے والا ہے، یعنی پورا ہونے والا ہے۔ پرہیزگاروں کا حسن انجام بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو وہاں پر ہمیشہ ہمیشہ کا گھر ملے گا، ہمیشہ ہمیشہ کی رہائش گاہیں ہوں گی، اور جس کا کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے، اور اللہ کا وعدہ تو پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ اس حال میں کیا ہے انسانوں سے دنیا میں کہ وہ جنتیں ان کی نگاہوں سے پوشیدہ ہیں، در پردہ ہیں، بغیر دیکھی ہوئی ہیں، غائبانہ ہیں، کہ جو غیب پر ایمان لائے گا تو وہ پھر اللہ تعالیٰ ان کو وہاں پر عنایت فرمائے گا۔ اور ان جنتوں میں جو پرہیزگار جائیں گے ان کے لیے کیا بتایا گیا کہ گناہوں سے توبہ کرنے والے ہمیشہ کی سدا بہار جنتوں میں جائیں گے، اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے جو اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں فرماتا، اور نہ اس میں کوئی رد و بدل یا چینج کیا جائے گا۔ قرآن میں اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ کا وعدہ لا محالہ پورا ہو کر رہنے والا ہے، کان وعدہ مفعولا، مأتیہ یعنی آنے والا ہے، کیونکہ ہر وہ چیز جو تمہارے پاس آ گئی ظاہر ہے تم بھی پھر اس کے پاس آ گئے۔ یہ عربی محاورہ ہے، اس طریقے سے بولتے ہیں کہ مجھ پر 50 سال آ گئے یا میں 50 سال کے پاس آ گیا، دونوں یعنی ایک ہی جملہ سمجھا جاتا ہے، ہم معنی جملہ ہے۔ تو یہاں پر جو فرمایا کہ وہ ہمیشہ وہاں پر رہیں گے، ہمیشہ کی زندگی کا کئی مطلب کیے گئے ہیں۔ جنتی ہمیشہ جوان رہیں گے، ان کی جوانی قائم رہے گی، کبھی بڑھاپا نہیں آئے گا۔ آج ہم دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ بڑھاپا روکنے کی کتنی کوششیں چل رہی ہیں، مگر وہ اپنے وقت پر آ ہی جاتا ہے، انسان آہستہ آہستہ کر کے ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ کتنی بھی کوششیں کر لیں، یہ اللہ کی بنائے ہوئے قاعدے اور قانون ہیں جن کے تحت انسان اسی طرح سے چلے گا جیسے اللہ نے مقرر فرمایا ہے۔ وہ تو جنت ہوگی جہاں پر کہ انسان کو بڑھاپا نہیں آئے گا اور اس کی جوانی قائم رہے گی۔ دوسرا مطلب اس کا یہ بھی کیا گیا ہے کہ موت نہیں آئے گی، نہ اس کا وہاں پر ڈر ہوگا، کوئی خوف ہی نہیں ہوگا۔ موت کو تو مینڈے کی شکل میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا، پھر جنت والے جنت میں اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے، تو موت کا کوئی ڈر خوف نہیں ہوگا کہ انسان سب کچھ بنا لیتا ہے، جمع کر لیتا ہے، لگا لیتا ہے، اور پھر بوڑھا ہو جاتا ہے یا پھر اچانک موت آ جاتی ہے اور وہ دنیا سے چلا جاتا ہے سب کچھ چھوڑ کر دوسروں کے لیے، تو وہاں پر موت نہیں آئے گی، نہ موت کا ڈر ہوگا۔ تیسرا مطلب یہ کیا گیا ہے کہ وہاں کی نعمتیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوں گی، یعنی ان پر کوئی زوال نہیں ہوگا، وہ کبھی ختم نہیں ہوں گی۔ ہمیشہ کی عمر، موت نہیں ہوگی، ہمیشہ کی نعمتیں، نہ ان کے ختم ہونے کا خوف ہوگا، نہ ڈر ہوگا، نہ ضائع ہونے کا۔ کوئی بھی انسان کو وہاں پر کسی طرح کا بھی ڈر، خوف، غم، فکر، کسی طرح کی بھی کوئی چیز دنیا میں جو یہ ساری چیزیں لگی ہوئی ہیں وہ نہیں ہوں گی۔ جو غیب یعنی در پردہ جو وعدہ کیا گیا ہے وہ کیا ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ پر بغیر دیکھے ایمان لاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مان کر اللہ کی عبادت اسی طریقے سے کرتے ہیں جیسا کہ بتایا گیا ہے، قرآن پر ایمان لاتے ہیں، تو جب انسان یہ سب کام کرتا ہے تو جنت کی ان بغیر دیکھی نعمتوں کا اس سے وعدہ کیا ہے اللہ تعالیٰ نے۔ کہ ہم دیکھیں جب کوئی گفٹ وغیرہ ملتا ہے تو انسان کو کتنی خوشی ہوتی ہے، اور گفٹ بھی شاید اسی لیے ریپ بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ اس کا شوق اور بڑھ جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کے اندر کیا ہوگا، اور اگر اس میں سے کوئی مرضی اور پسند کی چیز نکلے تو انسان کو کتنی اچانک خوشی ہوتی ہے۔ یہ پردہ غیب میں ہے، اور جب اللہ تعالیٰ سے پردہ اٹھائے گا تو انسان بہت زیادہ خوش ہو جائے گا۔ مگر دنیا میں اللہ کی فرما برداری کی زندگی گزارنے والوں کو ان جنتوں کا وعدہ ہے۔
اپنی منمانی کرنے والے اور اپنی طریقے سے زندگی گزارنے والے اور اللہ تعالیٰ کی ایک نہ سننے والے، پھر ان کے لیے یہ وعدے پورے نہیں ہوں گے۔ اللہ کا وعدہ ان لوگوں سے پورا ہوگا جو دنیا میں اللہ کی فرمانبرداری کرتے ہوئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں انہی لوگوں میں شامل فرمائے اور ہمارے جو تمام اعمال ہیں ان کو سنت کے مطابق کرنے والا بنائے، اور اللہ تعالیٰ جو غلطی اور کمی ہو جائے ان کو صحیح کر کے قبول فرما لے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ اس میں جو 2-3 چیزیں ہیں ان کو دیکھ لیتے ہیں تھوڑا غور و فکر کے حوالے سے، کہ اللہ تعالیٰ نے جو اس میں یہاں پر فرمایا تھا آیت نمبر 59 میں جو ہم نے پڑھا، جہاں سے شروع کیا تھا سبق، کہ پھر ان کے بعد چند ناخلف ان کے جانشین ہوئے جنہوں نے نماز کو چھوڑ دیا، گویا اسے کھو دیا اور خواہشات کے پیچھے لگ گئے، سو ان قریب ان کو گمراہی کی سزا ملے گی۔ تو ہم دیکھیں کہ ہم بھی جانشین ہیں ان لوگوں کے جو پہلے گزر چکے ہیں، تو ہم سب اپنے آپ سے سوال کریں کہ میں کیسی جانشین ہوں، اس قرآن کے ساتھ میں اللہ کی کتاب کے ساتھ کیا کر رہی ہوں، کیا یہ کتاب میرے ذریعے دنیا کے لوگوں تک پہنچی یا نہیں؟ اگر میں خود ہی اس کو نہیں پڑھتی، اس پر عمل نہیں کرتی ہوں، اس پر غور و فکر نہیں کرتی ہوں، تو پھر دوسروں تک کیسے پہنچاؤں گی، کیسے بتاؤں گی؟ اور عمل کرنا، پڑھنا اور پہنچانا یہ ہماری سب کی ذمہ داری ہے، تو اس لیے ہمیں اس کو ضرور غور و فکر بھی کرنا ہے اور اس کو پڑھنا اور سمجھنا بھی ہے، جبھی ہم پھر کچھ حق اس کا ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی بہترین توفیق عطا فرمائے۔ اور پھر دوسری چیز یہ کہ ہم سارا دن گھر کے کام ہیں وہ ہماری ذمہ داری ہیں، ظاہر ہے بحیثیت ایک خاتون کے، تو شوہر، بچوں کی اور ان کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ تو دین کی طرف نہیں آتے اور ان کی زندگی میں دین بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ وہ جو ان کو بتایا گیا ہے بچپن سے اسی پر صرف عمل کرتے رہیں، اور وہ اسی کو ہی دین سمجھتے ہیں، چاہے وہ غلط ہو چاہے وہ صحیح ہو، اور سارا دن بس گھر والوں کی، بچوں کی کامیابی کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ تو اصل کامیابی یہاں پر جو بتائی گئی ہے وہ کیا بتائی گئی ہے کہ نماز صحیح طور پر پڑھنا اصل کامیابی ہے، اور پھر توبہ کرنا، ایمان لانا اور عمل صالح کرنا، کہ ہم یہ کریں گے تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ان کے اوپر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، اور وہاں پر ہمیشگی کی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کا کہ رحمان نے وعدہ فرمایا ہے۔ اور جو کامیابی کے لیے 3 کام سورہ عنکبوت میں بھی بتائے گئے ہیں، 21واں سپارہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، کہ اس قرآن کو پڑھنا اور سمجھنا، عمل کرنا جو اللہ کی طرف سے آیا ہے، نماز کا قیام اور اللہ کا ذکر، یہ ایسی چیزیں ہیں کہ ہم اس پر خود بھی انشاءاللہ تعالیٰ قائم ہوں اور پھر آگے بھی اس ذکر خیر کو پھیلاتے رہیں، لوگوں کو بتاتے رہیں، اور اپنی اولاد کو بھی اس پر قائم کر کے جائیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ سے ہم امید کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ جو غلطی اور کمی ہو گئی ہو اس کو اپنی رحمت سے معاف فرما دے اور اس کو صحیح کر کے قبول فرما لے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔